عزیزان ملت اسلامیہ، شروع سے اب تک آپ نے نعت و منقبت، تقریر، بیانات سنے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں۔ سبحان اللہ۔ بہت اچھے طریقے سے آپ نے تمام ہی خطبہ اور شعراء کو سنا، اور قاری صاحب قبلہ نے آپ کے تعلق سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہاں لوگ سنتے بہت اچھا ہیں، بس مجھے یہ نہیں دیکھنا آپ کیسا سنتے ہیں، مجھے تو اس پہ نظر رکھنی ہے کہ آپ کتنا سنتے ہیں۔ جی جی۔ اور ذہن نشین یہ بات بھی کر لیں، جتنی دیر بھی سنیں محبت کے ساتھ سنیں، کیونکہ 2:10 ہو چکے ہیں، یقیناً یہ وقت سونے کا ہے۔ اب نیند تقریباً سبھی کو لگی ہوگی، بس تھوڑی سی سستی دور کریں، اور جنہوں نے گھٹنے پکڑ رکھے ہیں وہ گھٹنے چھوڑ دیں، جنہوں نے ایک دوسرے کا سہارا لے رکھا ہے وہ سہارا چھوڑ دیں۔ محبت سے ذرا درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ادارے کی محنتوں، کوششوں کا نتیجہ ممبر شریف پر دیکھا۔ یکے بعد دیگرے کئی بچے، کتنے ہوں گے تقریباً؟ 16 ماشاءاللہ 16 بچوں کو دستار فراغت سے نوازا گیا، اور یہ اس دور میں ہوا جبکہ لوگوں کو گھر چلانا مشکل پڑ رہے ہیں۔ صحیح بات، بہت بڑی بات ہے، اس ادارے نے ایسے دور میں قوم کو 16 فارغین دیے جس دور میں لوگ بچے مشکل سے پال رہے ہیں۔ اس ادارے کے لیے جب کبھی سجدوں میں اپنے لیے دعائیں مانگا کرو، اللہ سے اپنے لیے رزق کی برکت مانگا کرو، اپنی عمر کی برکت مانگا کرو، سبحان اللہ۔ تو جتنے لوگ اس ادارے کو جانتے ہو، اس ادارے کی بقا کی بھی دعائیں مانگا کرو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس ادارے کا بڑا احسان ہے کہ آج برسوں بیت گئے، اس ادارے نے کتنے گھروں میں قرآن کے پودے لگائے، کتنے لوگوں کے آخرت کا سہارا تیار کیا۔ اس ادارے سے کتنے باپوں کی آنکھیں روشن ہوئی، اس ادارے سے کتنے لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو زمین کے اوپر کی بات ہے، لیکن اگر اندر کی بات کروں تو اس ادارے کے ذریعے کتنے لوگوں کی قبریں ٹھنڈی ہوئی ہیں، یہ یا تو خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت یہ عظیم ادارہ، اس ادارے کے ذریعے واہ واہ، آج دین کا کام ہو رہا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ بس تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے رہوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میری دعا ہے اللہ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اس لیے کہ اس ادارے میں نے بھی بچپن گزارا ہے، واہ واہ واہ۔ میرے بھی بچپن کے کچھ سال اس ادارے میں گزرے۔ آج برسوں کے بعد اس کی عمارت دیکھنے کا موقع ملا تو کئی ساری پرانی یادیں تازہ ہو گئی۔ ہاں، کئی ساری پرانی یادیں تازہ ہو گئی۔ آپ نے اس کو بنایا، یہ کمال نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے اس کو بنایا، یہ کمال نہیں ہے، اس کو سنبھال رکھا ہے، یہ کمال ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ہاں، اس کو سنبھال رکھا ہے، یہ کمال ہے۔ اللہ سلامت رکھے، اور جنہوں نے اس ادارے کا تعاون کیا اللہ ان کی نسلوں کو آباد فرما دے۔ بس میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے،
سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. بس میں اپنی گفتگو کی طرف چلنے لگا. فرمایا گیا لوگو میرا محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو. حضور نے زردہ دیا امت نے لیا. حضور نے بریانی دی امت نے لی. حضور کی بارگاہ سے تیجے کے چنے ملے امت نے لیے. حضور کی بارگاہ سے کھچڑا حلیم ملا امت نے لیا. حضور کی جانب سے ولیمے کی دعوت ملی امت نے لی. لیکن اور بھی کچھ حضور نے دیا تھا وہ ہمیں یاد ہے. حضور نے اور بھی کچھ دیا تھا. تکلیف ہوتی ہے آج آئے دن طرح طرح کے حادثے سامنے آیا کرتے. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ اپنے ہندوستان کے اندر باپ اور ماں نے مل کر کے اپنی بیٹی کو اس لیے قتل کر ڈالا تاکہ اس کی شادی نہ کرنا پڑے. سنیں جو بات کہنے لگا. 12ویں شریف کا مہینہ جب آئے گا خطبہ کو آپ سنیں گے. ہر خطیب حضور کی ولادت سے پہلے کا تذکرہ کرے گا اور اس میں جو سر فہرست موضوع رہتا ہے وہ بیٹیوں کا قتل رہتا ہے. یہی سر فہرست رہتا ہے نا, بیٹیوں کا قتل. حضور سے پہلے بیٹیاں ماری جا رہی تھی. مجھے بتاؤ کیا فرق ہے؟ کل بھی بیٹیاں ماری جا رہی تھی, آج بھی بیٹیاں ماری جا رہی ہیں. فرق اتنا ہے, کل پیدا ہونے کے بعد ماری جاتی تھی, آج پیدا ہونے سے پہلے ماری جاتی. صحیح بات ہے بالکل. ذہن نشین کریں میری باتیں. میں خطابت کا لوہا منوانے نہیں آیا, بس ایک پیغام دینے آیا. اور انشاءاللہ اس آج کے دن کے بعد اس پیغام کو مرتے دم تک یاد رکھو گے. باپ اور ماں نے مل کے بیٹی کو قتل کیا تاکہ اس کا نکاح میں اور اس کے شادی میں جہیز نہ دینا پڑے. ابھی کچھ دن پہلے اپنے آپ کو اسلامک کنٹری کہنے والا دیش جا کہتے کہ یہاں پہ نظام مصطفیٰ ہے, اسی ملک کے اندر ایک ظالم باپ نے 7 دن کی بیٹی کو گولیاں مار کے قتل کر ڈالا. یہ زمین پہ ہو کر رہا, یہ زمین پہ چل کیا رہا. 7 دن کی بیٹی کو ایک باپ نے قتل کر ڈالا. جب انٹرویو میں اس سے پوچھا گیا بتا تو نے 7 دن کی بچی کو قتل کیوں کیا, اس کا قصور کیا تھا, اس کی خطا کیا تھی, اس نے تیرا بگاڑا کیا تھا؟ ابھی تو اس نے آ کے دنیا میں ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا, ابھی تو اس نے تجھے اپنی آنکھوں سے پہچانا تک نہ تھا, آخر اسے قتل کیوں کیا؟ تو کہنے لگا اسے اس لیے قتل کیا کہ مجھے پہلی بیٹی نہیں, مجھے پہلا بیٹا چاہیے تھا. ہم کس ڈگر پہ چلنے لگے ہیں؟ اپنے سماج کو اٹھائیے, دیکھیے کیا بیٹیوں کو اس لیے طلاق نہیں دی جاتی کہ اس کے شکم سے کوئی بیٹا نہیں ہو رہا ہے؟ کتنے لوگوں کے فون آتے ہوں گے حضرت کے پاس کہ علامہ کوئی تعویذ دے دے. داماد 5 دن سے 5 مہینے سے بلانے نہیں آیا, 3 سال سے بلانے نہیں آیا, لیکن جب وجہ پوچھی گئی تو وجہ جب نکل کے آئی سامنے, یار کلیجے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں. باپ آنکھوں میں آنسو بھر کے کہتا ہے میری بیٹی کا قصور کوئی نہیں, سسرال کے ایک ایک کام کو خیال کر کے کرتی رہی, ساس کی خدمت کرتی رہی, سسر کا احترام کرتی رہی, پورے سسرال والوں کے کپڑے دھوتی رہی, سب کے آگے اس کے گردن جھکا کے رہتی رہی. قصور صرف اتنا ہے کہ بیٹی کے شکم سے صرف بیٹیاں پیدا ہوئی, اس لیے داماد چھوڑ کے چلا گیا. او حیاکار, کسی کی بیٹی کو اس بنیاد پہ نہ چھوڑ کہ اس کے شکم سے پیدا ہوئی ہے. او خدا کے واسطے اگر بیٹیاں پیدا ہو تو دل توڑا نہ کر, خدا کا شکر ادا کر, اس لیے کہ بیٹے دعاؤں سے پیدا ہوتے ہیں لیکن بیٹیاں نصیبوں سے پیدا ہوا کریں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ, بہت اچھا. رہ گئی بات بے شک کسی کی بیٹی کو طلاق دے کے گھر سے نکالنے کی, تو مجھے بتا طلاق بہت بڑا داغ ہے بیٹی کے دامن پہ. سمجھ رہے ہیں نا میری بات, سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ طلاق بہت بڑا داغ ہے بیٹی کے دامن پہ. ہاں صاحب, اگر بیٹی کو دیکھنے والے لوگ دیکھ کے چلے جائیں اور اتنا کہہ دیں کہ لڑکی پسند نہیں, تو اس لڑکی کے رشتے میں کتنی رکاوٹیں آتی ہیں, کوئی یہ بیٹی کے باپ سے جا کے پوچھے. طلاق دینا کسی کی بیٹی کو کوئی کھیل نہیں ہے.
گھر سے نکال دینا کوئی کھیل نہیں ہے. یہ درد اس دن پتا چلے گا جس دن کوئی تیری بیٹی کو اپنے گھر سے دھکا دے کے نکالے گا کہ بیٹیوں کی بے عزتی اور ذلت کا درد کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں, بیٹی بیٹی ہوتی ہے. کسی کی بیٹی کو اس کی ایسی خطا کہ جو انسان سے عام طور پہ ہوتی رہتی ہے اس وجہ سے بھی گھر سے نہ نکالو. بیٹی کا درد کیا تم سوچ بھی نہیں سکتے. بتا کائنات میں کوئی حضور جیسا باپ ہو تو لا کے دکھا, سیدہ فاطمہ جیسی بیٹی ہو تو لا کے دکھا, اور مولا علی جیسا کوئی داماد ہو تو لا کے دکھا. ہے کوئی ان لوگوں کی مثال؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ گھرانہ ہے. لیکن سن, ایک دن حضرت علی مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے حضرت فاطمہ زہرا کی موجودگی میں ایک دوسری لڑکی سے نکاح کا ارادہ فرمایا. سن رہے نا میری بات؟ بہت غور سے سننا. ہمیں حلوے کے حوالے یاد ہیں, زردے کے حوالے یاد ہیں, ذرا یہ بھی سن جو بتانے لگا. حضرت علی سے نکاح, حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی موجودگی میں دوسری نکاح کا ارادہ فرمایا. اللہ اکبر. یہ خبر نبی کے بیٹی کے کانوں تک آئی. آپ نے شہزادوں کو گود میں اٹھایا, حضور کی خدمت میں گئی, حضور کی بارگاہ میں جا کے بیٹھی, آنکھ میں آنسو تھے. میرے نبی نے فرمایا فاطمہ خیر تو ہے, کیسے آئی ہو؟ کہتی ہیں ابا جان میں نے سنا ہے علی دوسرے نکاح کا ارادہ کر رہے ہیں. اتنا سننا تھا میرے حضور نے گھر چھوڑا, مسجد کے منبر پہ تشریف لائے, صحابہ کو اکٹھا کیا, اور جب سارے صحابہ آ گئے آقا نے اس کے بعد فرمایا تھا این علی ابن ابی طالب, علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہوئے, فداک ابی و امی یا رسول اللہ, آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. حضور حکم فرمائے. آقا فرماتے ہیں اے علی سنا ہے کہ تم میری بیٹی کے اوپر دوسرے کی بیٹی لانے والا ہے. جی یا رسول اللہ آپ نے درست سنا ہے. آقا فرماتے ہیں اے علی ہر شخص کو 4 نکاح کی اجازت ہے, لیکن تجھے فاطمہ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ہے. اور مجھے بتا تو صحیح, اگر بیٹی کے اوپر بیٹی پیغمبر اسلام کو گوارا نہ ہو تو کسی کی بیٹی کو تو دھکا دے کے نکالے, یہ غریب باپ کی ہمت کو کیسے گوارا ہو سکتا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, جشن دستار بندی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹیاں پیدا ہوں تو منہ نہ بگاڑ, بیٹیاں پیدا ہوں تو رب کا شکر ادا کر, بے شک حق بات. خدا کا شکر ادا کر, ورنہ ان سے پوچھ جن کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی ہیں. اگر خدا نے 10 بیٹے بھی دیے ہیں نا تو گھر قبرستان لگتا ہے, اور صرف ایک بیٹی گھر میں ہو وہ مسکراتی ہے تو قسم خدا کی چمن سا نظر آیا کرتا ہے. بیٹی بیٹی ہوتی ہے. ہم نے اس بیٹی کی پیدائش پہ غم منایا. جو پیدا ہوتی ہے تو رب کہتا جا میں تجھے بھی روزی دوں گا, تیرے صدقے میں تیرے ماں باپ کو بھی روزی دوں گا. اس کے لیے ہم نے غم منایا. یار یہ پیدا ہوئی تھی تو گھر میں خوشیوں کے چراغ جلتے, یہ پیدا ہوئی تھی تو تمہیں گھی کے چراغ جلانے تھے, لیکن منہ لٹکا دیا ہم نے. ہمیں بیٹی نہیں چاہیے. اور بیٹے مانگنے والوں بیٹے مانگو, تمہارا حق ہے, اس لیے کہ بیٹے مانگنا یہ نبیوں کی سنت ہے دعاؤں میں. میں انکار نہیں کرتا, لیکن بیٹے مانگو, ساتھ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کے خدا سے بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو, بیٹیاں بھی مانگو خدا سے. اس لیے کہ اگر کبھی تم دیکھنا چاہو تو دیکھنا, جب بیٹے ماں باپ کو نا الگ کر دیتے ہیں وہ خود الگ بیٹھ جاتے ہیں, پیٹ بھر کے کھاتے ہیں. ایک وقت باپ سے نہیں پوچھتے تو نے کھایا کہ نہیں کھایا, اور اسی عالم میں باپ بیمار ہو جائے بیٹے علاج نہ کرائیں, یہ خبر بیٹی کو پردیس پہنچ جائے میرے ابا بیمار ہیں, کوئی روٹی کھلانے والا نہیں, گھر میں 4 بہویں ہیں, کوئی پانی پلانے والا نہیں. خدا کی قسم اس کا گھر اس کی اپنی دنیا ہے, اس کے بھی اپنے بچے ہیں, لیکن خبر ہوتی ہے نا کہ میرے باپ کو کوئی روٹی کھلانے والا نہیں, وہ یار دنیا چھوڑ کے باپ کی خدمت میں آ جاتی ہے, اور باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ابا دل تھوڑا نہ کر, بیٹوں نے چھوڑ دیا کہ لیکن ابھی سینے سے لگانے بیٹیاں موجود. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بیٹیاں ہوتی ہیں. زندہ باد زندہ اور باد. سنو, کبھی کبھی بیٹے وہ نہیں کرتے جو بیٹیاں کر جاتی.